اس بل میں جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا غالب الا اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اپنی بات کا آغاز میں اس جملے سے کرتا ہوں، جب عوام امیروں کے اور حکمرانوں کے استحصال سے تنگ آ جاتی ہے تو ریاست میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک بل کی کاپی ہے۔ پچھلے مہینے بل تھا 2519 روپے کا۔ کتنے یونٹ استعمال ہوئے تھے؟ 153 یونٹ۔ یہ تقریباً بل فی یونٹ پڑ جاتا ہے 16 روپے، اور اس مہینے یونٹ استعمال ہوئے ہیں 254 اور بل آیا ہے 10,819 روپے کا۔ یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی، ناانصافی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، دوسرا پوری زمین کے اوپر ملک ہے جو کلمے کے اوپر بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی تحریک کا جو بنیادی جو موٹو تھا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر پچھلے مہینے کے حساب سے بل کو دیکھا جائے تو اس مہینے بل ہونا چاہیے تھا 4,000 کچھ روپے کا، لیکن بل ہے 10,819 روپے کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے ہم لوگوں نے حکومت کی اس زیادتی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہم نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، نواز شریف ہو، زرداری ہو، فوجی حکومت ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو۔ ہاں، ہم اگر ان کا آپس میں کمپیریزن کریں تو ایک دوسرے سے بہتر یا ایک کو دوسرے سے کم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کے حق میں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے ظالم جابر حکمرانوں کی ان زیادتیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ 76 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی جو غریب ہے وہ غریب کا غریب ہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، صرف مغربی نظام کی وجہ سے۔ اگر یہی ایک اسلامی نظام ہوتا جو سود سے پاک ہوتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہوتا، تو پاکستان میں ایک میانہ روی اور ایک برابری کا معاشرہ بن چکا ہوتا۔ اس بل میں جو سب سے بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کو ایک ہی ترازو میں تولا جاتا ہے، یعنی کہ ایک وہ آدمی جو مہینے کا 10 لاکھ روپے کما رہا ہے اس سے بھی وہی ٹیکس لیے جا رہے ہیں، اور وہ آدمی جو ایک دیہڑی دار آدمی ہے، میں بھی ایک دیہڑی دار آدمی ہوں، میں اس لیے اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ کل کا دن اچھا لگ گیا، نارمل لگ گیا، بارش ہو گئی کل کے دن، دیہڑی خراب ہو گئی، یہ ہے کہ نارمل تھا، نہ اچھا تھا نہ برا تھا۔ آج کے دن بارش ہو گئی اور میں کام پہ نہ جا سکا۔ 10 تاریخ آخری ہے بل کو ادا کرنے کی،
اور جیب میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بل ادا کر سکوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے کیسے ان کے زیادتیوں سے، کیونکہ حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ صرف اور صرف پالیسی بناتا ہے امیروں کے لیے، اس کو غریب اور دیہڑی دار اور ایک مڈل مین، ایک نارمل آدمی کی کوئی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہی نظام اسلام کا بتایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا زکوٰۃ کا نظام ہوتا تو یہ نظام کچھ اس طرح ہوتا کہ جو آدمی، جو دیہڑی دار آدمی ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتے، یعنی کہ یہ میرا بل پھر ہوتا 1802 روپے کا، 1802 روپے کا بل ہوتا، اور اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا لیں 10,819 روپے کا یہ بل بن گیا۔ یعنی کہ اگر میں دیہڑی دار ہوں تو میرا بل بننا تھا 1802 روپے کا، اور اگر یہی کوئی امیر آدمی ہوتا جس نے کوئی جگہ، کوئی میٹر، کوئی اس نے کوئی فالتو لے کر اس کی کوئی جگہ ہوتی جو بند پڑی ہوتی، وہاں کا اس کا بل بنتا 10,819 روپے کا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تمام حالات کے باوجود انقلاب کا راستہ ہم نے کیسے ہموار کرنا ہے، کیونکہ انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اگر 76 سالوں میں یہ تمام حکمران مل کر بھی پاکستان کو ایک فلاحی ریاست نہیں بنا سکے تو مجھے نہیں امید ہے کہ یہ آنے والے 7200 سالوں میں بھی یا 72,000 سالوں میں بھی پاکستان کا کوئی ایک فلاحی ریاست بنا سکیں گے۔ اس زیادتی سے بچنے کا ایک جو طریقہ جو میں نکال رہا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہی واحد طریقہ ہے، سب سے پہلے کسی طرح مشکل سے بھی یا کسی بھی طرح کر کے گھر کی کوئی بھی چیز بیچ کے، کوئی زیور بیچ کے، کوئی گھر کی کوئی فالتو چیز بیچ کے، سب سے پہلے اس بجلی کے بل سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ چھت کے اوپر ایک سولر پینل لگا دیا جائے اور واپڈا کے بل پھاڑ کر پھینک دیے جائیں، ہم نہیں تمہارے بل بھرتے، ہمیں تمہاری بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ ایک چیز واضح کر دوں، یہ جو واپڈا ہے یہ بھی حکومت، جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں، ایک مزدور آدمی ہے، اس نے کوئی اپنا کوئی چھوٹا سا اس نے کوئی سائیڈ بزنس بھی بنایا ہوا ہے، جہاں سے وہ اپنے گھر کے، یا جس طرح لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، کوئی سائیڈ بزنس کر لیتے ہیں کہ مشکل وقت میں آ کر میں یہاں سے پیسے نکال کے اپنی کوئی ضرورت پوری کروں گا۔ یہ واپڈا بھی اسی طرح حکومت کا ایک ادارہ ہے، حکومت پاکستان کی حکومت وقت کا ایک بزنس ہوتا ہے، جہاں پر وہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنے گھروں کے بڑے بڑے اے سی چلانے کے لیے، اپنے بڑے بڑی کاریں چلانے کے لیے عوام سے پیسے بٹورتی ہے، تاکہ ان کا کاروبار ان کے گھر میں 2400 گھنٹے، گھر میں افراد 2 ہیں، 50-50 کنال کا گھر ہے، اور پورا گھر میں نوکر ہے، اور پیسے ہم اس کے ادا کر رہے ہیں۔ یہ سراسر زیادتیاں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے انقلاب کا، انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم کس طرح حکومت کی ان زیادتیوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو ایک یہ جو بجلی کا بل ہی ہوتا ہے، یہی دماغ خراب کر کے رکھتا ہے، روز مرہ کاموں میں یہی پریشانی بنا کے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس بل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس بل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اس وقت سب سے آسان طریقہ یہی ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہم لے آئیں۔ صبح کو جلدی اٹھ جائیں،
روشنی کے ساتھ اپنے کاموں کا آغاز کریں اور اندھیرے سے پہلے اپنے کاموں کا اختتام کر لیں۔ معمولی چھوٹی چھوٹی بیٹریاں گھر میں رکھ ہم رات کا بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ کسی طرح ان ظالموں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو ان کی زندگی کا بھی ذہن میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ایک کوئی فضول خرچی نہیں کی، کوئی ملازم نہیں رکھے، کوئی نوکر نہیں رکھے، اور آج کے ہمارے حکمرانوں کے پاس ان گنت ان کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ان گنت ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں جن کا خرچ ہم ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری اس ویڈیو کو دیکھا، جس میں انقلاب کی شروعات انشاءاللہ ہم نے کر دینی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ان ظالم حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔